يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، اللہ جل شانہ کے اس فرمان جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ. باطل طریقے سے مطلب ہر وہ طریقہ جو اللہ جل شانہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. بلکہ اگر ایک دوسرے کا مال لینا ہو تو حلال طریقے سے باہمی رضامندی سے تجارت کر کے پھر لو. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے باطل طریقے سے منع فرمایا اور باہمی رضامندی سے تجارت کرنے کی اجازت دی. ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انسان موجود ہیں وہ سارے کے سارے یقیناً ایک دوسرے سے تجارت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے معاملات بھی کرتے ہیں. حضور اقدس سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں تجارت کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی تجارت کی، حلال کمایا. حلال کمانے کے بے شمار فضائل اور اس کے جو مناقب ہیں وہ حضور اقدس سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حلال ہے کیا، اور حلال اور حرام کا بنیادی فرق کیا ہے. اگر ہم اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک طویل و عریض موضوع ہے، لیکن فی الحال اس پہلی گزارش کے ساتھ میں اپنی بات کو شروع کروں گا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی وہ طریقہ جو اللہ جل شانہ کے فرمان کے خلاف ہوگا وہ باطل ہوگا، اور باطل طریقے کو استعمال نہیں کرنا، بلکہ وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ہو، اللہ جل شانہ کا بیان کردہ ہو. چونکہ تجارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی کی ہے، لہذا یقیناً اس کا طریقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سیکھا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہوگا. تو میرے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا کاروبار کریں تو حلال طریقے سے کریں، اس طریقے سے کریں جو حضور اقدس سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ایک دردناک المناک بات ہے کہ ہمارے ہاں اپنے بچوں کو پیسہ کمانے کا طریقہ ہم سب سکھاتے ہیں، لیکن حلال کیسے کماتے ہیں یہ سکھایا نہیں جاتا عام طور پر. تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو رزق حلال کمانے کا طریقہ سکھا کر جائیں. اور شاید یہی بات حضور اقدس سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ملتی ہے. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، کہ دین کے دیگر بنیادی فرائض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی وغیرہ وغیرہ، ان سب کے بعد ایک انتہائی اہم فریضہ رزق حلال کمانا ہے. تو آئیے میں اور آپ مل کر اس رزق حلال کو کیسے کماتے ہیں اس کے بارے میں جانیں. انشاءاللہ العزیز آئندہ کی گفتگو میں اس کے اوپر بات کریں گے. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم